السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے ہیں۔ انتہائی عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہوں میں، آپ کی گود میں کھیلے ہیں۔ حضور پاک نے مختلف طرح سے ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ حضرت حسین کی شخصیت میں ہمیں اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ نظر آتا ہے۔ وہ صبر و برداشت، تحمل، اعلیٰ اخلاقی، بلند کرداری، وسیع و ظرفی، جود و سخا اور جو بھی بلند پایہ اخلاق ہیں، ان کے اعتبار سے ہمیں انتہائی اعلیٰ معیار پر، چوٹی پر نظر آتے ہیں۔ نہایت عبادت گزار تھے۔ نفل نمازوں کا، نفل روزوں کا بہت کثرت کے ساتھ اہتمام کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتے تھے۔ سننے والے جب سنتے تو ان کی چاہت ہوتی کہ اور زیادہ وہ تلاوت کریں۔ 30 سے 35 مرتبہ پیدل انہوں نے حج کیا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا کر۔ اسی طرح لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ ان کی پیٹھ پر کچھ نشانات پڑ گئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھئی نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین نے، جو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بتایا کہ دراصل یہ نشانات اس وجہ سے پڑے کہ آپ اپنی پیٹھ پر سامان لاد کر یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں تک پہنچاتے تھے، تو سامان لادنے کی وجہ سے پیٹھ پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی پوری زندگی، اپنا مال، اپنی ساری دولت دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور سب چیز اپنی نچھاور کر دی دین کے لیے۔ اپنی جان بھی نچھاور کر دی، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کر دیا۔ ایک ایسی قربانی انہوں نے پیش کی کہ اس کی مثال عام طور پر نہیں ملتی ہے۔ خود بھی قربان ہوئے، شہید ہوئے، گھر کے بہت سے دیگر افراد بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے۔ انہوں نے تمام چیزوں کو گوارا کیا، لیکن دین پر آنچ آئے، دین میں کوئی تبدیلی کی جائے، مزاج دین کے اندر کچھ تغیر پیدا ہو، یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور دین کو اس کی اصلی صورت میں باقی رکھنے کے لیے، مزاج دین کو باقی رکھنے کے لیے اور دین کی اصل خصوصیت کو بحال ہی باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ وہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے، ان کے بہت سے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حسین کی پیدائش کے سلسلے میں 2-3 روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 6-7 سال کے قریب تھی، لیکن اس کے باوجود حضور پاک علیہ السلام نے ان کے بہت سے فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں ان کا کیا مقام تھا۔ ان میں سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی شخص نے پوچھا کہ مچھر مارنا، مچھر کا خون کرنا کیسا ہے، اس کا کیا جرمانہ ہے، کیا دم ہے؟ حضرت ابن عمر نے پوچھا تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا میں عراق سے ہوں۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں ذرا دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے، یعنی عراق والوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو نواسے رسول کو قتل کرتے ہوئے، شہید کرتے ہوئے انہیں کوئی خیال نہیں آیا، لیکن مچھر کے خون کا مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کہ ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے دنیا کے 2 پھول ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو ایک چادر کے نیچے جمع کیا، آپ بھی اس میں موجود تھے،
اور پھر آپ نے ان تمام افراد کے لیے دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک کر دے اور ان سے گندگی دور فرما دے۔ تو حضرت حسین بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اہل قصہ کہتے ہیں، وہ اہل قصہ میں 5ویں نمبر پر تھے۔ یہ بھی ان کے مقام کی، ان کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو امام ترمذی نے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ اللہ میں ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، اور جو بھی ان سے محبت کرے آپ اس سے بھی محبت کریے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کی محبت کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس کے لیے کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے اس کو گویا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم حضرت حسین کے چاہنے والے ہوں، ان کے محبت کرنے والے ہوں۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسین آ گئے تو آپ نے خطبہ روکا اور ان کو اپنی گود میں بٹھایا۔ آپ ممبر سے اترے، ان کو گود میں لیا، اٹھایا، پھر ممبر پر تشریف لائے اور پھر آگے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ ایک اور موقع پر آپ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت حسن یا حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک وہ خود پیٹھ سے نہیں اترے اس وقت تک آپ نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت تھی اپنے ان نواسوں کے لیے۔ اور حضرت حسین کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ یہ روایت بھی ترمذی میں آئی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے یعنی حسین میرا ہے، وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں، میری محبت اور حسین کی محبت گویا ایک ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں جو حضرت حسین کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتی ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت حسین کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو پڑھیں، ان کے کمالات کو سنیں پڑھیں، اور پھر ان کی جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان سے محبت کریں، ان کے تمام اہل بیت سے محبت کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا ہے اور انشاءاللہ یہ ہماری نجات کا بھی وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات حسنین کی اور تمام اہل بیت کی اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت اور ان کا اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔